السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی سٹوری لے کے آئی ہوں۔ شدید گرمی تھی جس میں میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے ریلوے اسٹیشن کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ریل گاڑی مجھے اپنی منزل پر اتار کر چلی گئی تھی۔ موبائل فون مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی خالہ جان کو فون ملا رہی تھی، جو کہ میرا فون اٹھانے کی بجائے پتہ نہیں ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھی کہ انہیں میری آمد کے بارے میں یاد بھی نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے خود اصرار کر کے اسلام آباد سے لاہور اپنے پاس گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بلوایا تھا، اور میں اپنے والدین کے ساتھ لڑ کر خالہ کے پاس چھٹیاں منانے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ان کے پاس کئی بار گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا چکی تھی، مگر مجھے ریلوے اسٹیشن سے ان کے گھر تک کا راستہ یاد نہیں، جس کے باعث میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑی خوار ہو رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ جب میں نے فون کی جانب دیکھا تو فوری سے نمبر اٹھایا۔ مقابل نمبر کی آواز سننے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ جب میں نے ان سے اپنی خالہ کے متعلق دریافت کیا تو جو خبر مجھے ملی اس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے خالو جان نے بتایا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے آنے کی خوشی میں خالہ جان جلدی سے گھر سے باہر نکل رہی تھیں کہ اچانک سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں۔ خالو جان نے مجھے بتایا کہ انہیں تو کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے خالہ جان کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اپنی روادات سنانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر مجھے دور دور تک کوئی بینچ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں میں بیٹھ کر مزید خالو جان کا انتظار کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوٹ کیس کو سیدھا کر کے اس پر میں بیٹھتی کہ ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن میں کم ہی مسافر رہ گئے تھے۔ اس بزرگ کے چہرے پر نور دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ جیسے میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مجھے اپنے سے قریب آنے سے منع کر دیا۔ میں ان کے اس عمل پر حیران رہ گئی۔ میں تو انہیں اس پتھر سے بچانا چاہتی تھی جو ان کے راستے میں آ رہا تھا، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے گر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا سے رہے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کے پرشفیق چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر لگنے کی وجہ سے گرتے، اچانک سے ان کے قدم رکے اور ان کے عمل سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ یہ پتھر میرا کچھ نہیں بگاڑ۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور پھر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ ان کی آنکھیں تو بند ہیں، پھر وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دل میں سوچ رہی تھی کہ جو الفاظ اس بزرگ نے کہے وہ سن کر میرے اوپر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا کہ لڑکی چلی جا یہاں سے
اور یہاں پر دوبارہ نظر نہ آنا، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور کبھی مجھے اپنا یہ چہرہ مت دکھانا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی بھی اس جگہ پر واپس مت آنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ جہاں سے نکلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھ سے زمین پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر میری جانب اچھالی۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آیا، تو میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مٹی صاف کرنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس بزرگ کو وہاں پر نہ پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ دور دور تک وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بزرگ کے تعاقب میں اپنے سامان سے بہت زیادہ دور آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر لگی مٹی کو دوپٹے سے صاف کیا اور اپنے سامان کی جانب جانے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار بزرگ کے چہرے کا منظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نور کا منظر میں چاہ کر بھی نہیں اپنے دماغ سے دور کر پا رہی تھی۔ جیسے میں جا کر اپنے سامان کے پاس کھڑی ہوئی تو ایک ہاتھ کو اپنے کاندھے پر محسوس کیا۔ خوف کے مارے میرا حلق اس قدر خشک ہو گیا کہ مجھے سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب میں نے ہاتھ کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ انہوں نے میری جانب حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے ڈر گئی ہو۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے خالو جان کے سامنے نفی میں سر ہلایا اور پھر سامان اٹھا کر چلتے ہوئے ان سے خالہ جان کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ جان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں ان کی جانب رک کر دیکھتے ہوئے کہا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ میرے بے حد اصرار کرنے پر آخر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ جان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب 1 سال تک اپنے پاؤں پر زور ڈال کر نہیں چل سکتی۔ اس کو بیساکھی کے سہارے چلنا پڑے گا۔ خالہ جان کے بارے میں مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، مگر خالو جان کو پریشان دیکھ کر میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے خالو جان کے ساتھ چلتے ہوئے لاہور اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ خالو جان نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے، اور جیسے میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر بیک ویو مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے شیشے میں اسی بزرگ کا چہرہ نظر آیا، مجھے واپس جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور مضبوطی سے خالو جان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اس حرکت پر خالو جان گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولیں اور جب شیشے کی جانب دیکھا تو اس میں کوئی بھی منظر نہیں تھا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ خالو جان مجھ سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں شیشے کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے خالو جان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ مجھ سے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میرے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی اور سوال کرتے، ٹیکسی جھٹکے سے رکی۔ جب خالو جان نے
ٹیکسی ڈرائیور سے رکنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ٹیکسی میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ خالو جان نے بھی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتر کر گاڑی میں خرابی چیک کرنے لگے، کیونکہ خالو جان میں لاہور گاڑیوں کے مکینک تھے اور ان کی اپنی ایک ورک شاپ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کو میں خود ہی ٹھیک کر لوں۔ میں گاڑی کے ٹھیک ہونے تک کا انتظار گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے خالو جان کی چیخ سنائی دی۔ میں فوراً سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر جیسے گاڑی کی انجن کی جانب بڑھی تو خالو جان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا، کیونکہ گاڑی کے انجن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اور گاڑی کے انجن میں سے اچانک چنگاریاں نکلنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ خالو جان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کو تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، پتہ نہیں یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ خالو جان مسلسل ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ تھپتھپا رہے تھے مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جب سے لاہور آئی تھی ایک کے بعد ایک مصیبت سے میرا سامنا ہو رہا تھا۔ میں سوچوں کہ بنور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے خالو جان نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جلدی سے ٹیکسی کی جانب بڑھی کیونکہ میرے سامان میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل لا کر خالو جان کے حوالے کی۔ انہوں نے بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی جانب اچھالا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خالو جان نے پانی کی بوتل اسے دی تاکہ وہ پانی پی کر اپنے حواس بحال کر سکے۔ اتنے میں خالو نے ٹیکسی کے انجن کو ٹھیک کر لیا۔ اتنی مشکل کے بعد ہم دوبارہ سے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ہسپتال کے سامنے رکی۔ میں خالو جان کے ہمراہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر خالہ کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ خالہ جان کے پاؤں کو پٹیوں میں جکڑا گیا دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میری آہٹ کو محسوس کرنے کی وجہ سے خالہ جان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے رحمی میں میری جانب بڑھنے لگیں تو کراہ کر رہ گئیں۔ میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی کیونکہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ میری وجہ سے پریشان ہو گئیں اور انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا۔ میں نے بھی ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلد ہی خود کو نارمل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کے پاس ہسپتال میں بیٹھی رہی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے خالو کے ساتھ گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، سفر سے تھکی ہوئی ہو اور اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لینا۔ میں نے ان سے پیار کے انداز میں لپٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہیں ہسپتال میں رہوں گی، مجھے بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہے، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے ریلوے اسٹیشن لینے نہ آ رہی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے میرے سر پر ہلکی چھت رسید کرتے ہوئے کہا کہ یہ چوٹ میرے نصیب میں لکھی تھی، اگر تم نہ بھی آ رہی ہوتی تو کسی طرح یہ چوٹ مجھ پر آ ہی جاتی، اسی لیے تمہیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ میں اس سب سے متعلق خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں تو ہسپتال میں خالہ جان کے پاس رہنا چاہتی تھی مگر ان کے سمجھانے کی وجہ سے آخرکار مجھے ہار ماننی ہی پڑی۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ گھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے جیسے میں نے اپنی آنکھیں بند کیں، مجھے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ خوف کے مارے جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں
مجھے پورا کمرہ سنسان دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے نیند جدا ہو گئی تھی۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے ٹشو پیپر کی مدد سے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ میں خوف کے مارے ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خالو جان کو کھڑا پایا۔ ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تھا۔ انہوں نے میرے سامنے معذرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری خالہ تو ہسپتال میں ہیں، اگر وہ ہوتی تو تمہارے لیے ہمیشہ کی طرح کچھ اچھا کھانا بناتی۔ اب میں تمہاری وجہ سے باہر سے کھانا لے کے آیا ہوں۔ سفر سے تھکی ہوئی ہو، کچھ کھا لو تاکہ تمہاری ہمت بحال ہو سکے۔ میں نے خالو جان سے کہا کہ آپ مرغی کا گوشت لا دیں تاکہ میں یخنی بنا کر خالہ کے لیے ہسپتال لے جا سکوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میرے ہاتھ سے ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تو لے لو، پھر میں تمہاری مطلوبہ چیز لا کر دوں گا۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھوں سے سامان لیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے میں نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور پھر میں چیخوں کی وجہ سے پورا گھر ہل کر رہ گیا۔ خالو جان جو کہ دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، میری چیخوں کو سن کر فوری طور پر کچن کی جانب بھاگے۔ انہوں نے مجھے جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ان کو اپنے پاس پا کر میں اپنے خوف پر قابو کیا۔ انہوں نے مجھ سے چیخنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے ہاں کے اشارے سے کرسی کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں ہنوز بند کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو تو دیکھو۔ مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کرسی پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ جب میں کچن میں داخل ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے ایک ہیولے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خالو جان پریشانی کے عالم میں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک چھپکلی کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ اگر میں ان کو سچ بتاتی تو وہ میری بات پر بالکل بھی یقین نہ کرتے، اور مجھے بھی کچھ دیر پہلے والے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خالو جان نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی چھپکلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو جس کی وجہ سے تم ڈر گئی تھی۔ وہ میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، آپ جس کام کی وجہ سے جا رہے تھے آپ چلے جائیں۔ انہوں نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور میں نے کچن میں جا کر کھانے پینے کی چیزوں کا سامان پلیٹوں میں نکالنے لگی، مگر میرا دھیان مسلسل اس کرسی کی جانب تھا۔ پھر میں نے کھانے کا سامان لے کر کمرے میں آ گئی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر پلنگ پر لیٹ گئی۔ پھر مجھے باہر سے خالو جان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرغی کا گوشت لے کر آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر مرغی کی یخنی تیار کی اور پھر خالو جان کے ساتھ وہ یخنی لے کر ہسپتال روانہ ہوئی۔ جیسے ہم دونوں ہسپتال میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سامنے کی صورتحال کو دیکھ کر ہم دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ایک ڈاکٹر کو دوڑتے ہوئے خالو نے دیکھا تو اس کو روک کر ہسپتال میں پیش آنے والی اس افراتفری کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر ایک مریض ہے جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، مگر اس کے لواحقین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ اسے پاگل خانے میں جمع کروائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پاگل آدمی کو اس ہسپتال میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پاگل آدمی نرسوں کی لاپرواہی کی وجہ سے غائب ہو گیا ہے اور اب اس کے لواحقین ہسپتال میں گھس کر توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں اور پورے ہسپتال کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہوگی،
کچھ دیر بعد پولیس نے آ کر فوری ہی ہسپتال کی تمام صورتحال کو سنبھال لیا۔ پھر ہم دونوں نے خالو جان کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی اور وہ بھی ہسپتال کی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تو اس تمام صورتحال سے اس قدر پریشان ہو گئی تھیں کہ انہوں نے خالو جان کے ساتھ ضد باندھ لی کہ وہ مجھے جلدی سے گھر لے جائیں، مجھے اس طرح کے ہسپتال میں نہیں رہنا۔ خالو جان نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تو ایک بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے بھی یخنی پلانے کے بہانے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ مگر ان کا اس حال میں گھر جانا ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر ہم دونوں خالہ کی ضد کے سامنے بے بس تھے، کیونکہ خالو جان ہسپتال میں پیش آنے والی افراتفری کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے وہ ہسپتال میں بھی رکنا نہیں چاہتی۔ ہم دونوں خالو جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے اور میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خالہ جان کا گھر میں ہی خیال رکھنے لگی۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے خالہ جان کچھ ہی دنوں میں اپنے پاؤں پر زور ڈال کر چلنے لگی۔ میں بھی ان کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھی، کیونکہ خالو جان نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کی خالہ 1 سال تک اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکتی تھی۔ جب میں نے اپنی سوچ کا اظہار خالہ جان کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحت دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے، ہم انسانوں کو تو صرف مقروضہ قائم کر سکتے ہیں۔ خالو جان نے خالہ کی جلد صحتیابی کی خوشی میں گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا۔ تمام انتظامات بہت اچھے طریقے سے کروائے گئے تھے۔ سارا دن قرآن خوانی کے تمام کام کرنے کے بعد جب میں رات کو پلنگ پر سوئی تو فوری مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھڑکی کی جانب گئی تو کھڑکی کے بجنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو مجھے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ میں نے سوتے وقت کھڑکی اچھے سے بند کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے قرآن خوانی کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا اور پلنگ کی جانب بڑھنے لگی۔ میرے اوزان اس وقت قطع ہوئے جب میں نے سامنے بنی ہوئی دیوار پر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھا اور مجھے دوبارہ سے کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دیوار پر میں نے 4 ہیولوں کا سایہ دیکھا، وہ سب میری پشت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ کہانی ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو پر جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں، یہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں سننے کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔